إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں تھکان لائق نہیں ہوئی۔ بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، موت کا وقت، یہ عنوان انسان کو اس دنیا میں اور اس دھرتی پر رہتے ہوئے لمحہ لمحہ اور سیکنڈ سیکنڈ ہم اور آپ کو موت کی یاد دلانے والا موضوع ہے۔ موت کے بارے میں ہم اور آپ نے کئی تقریریں سنی ہوگی، خطبے کے ذریعے موت کا وقت یا موت کے وقت جو حالت ہم اور آپ پر طاری ہوتی ہے، جن جن حالات سے ہم اور آپ کو گزارا جا رہا ہے یا گزارا جائے گا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے خطبے کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جاں بجاں موت کی منظر کشی کی ہے کہ موت کے حالات کا ذکر کیا ہے کہ موت کے وقت کیا کیا ہوگا۔ انہی میں سے ایک سورۃ القیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ کا جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب موت کا وقت قریب آئے گا، جان حلق تک پہنچ جائے گی، گردن تک پہنچ جائے گی، اسی کو غرغرہ کہتے ہیں۔
غرغرہ کہتے ہیں جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے موت کے وقت تو گلے میں سے جو خر خر کی آواز ہوتی ہے اسی کو غرغرہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، جب جان نکالنے کا وقت آئے گا اور حلق تک جان پہنچے گی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ایک غیبی ندا لگائی جائے گی، ایک غیبی آواز آئے گی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی طبیب، ہے کوئی معالج، ہے کوئی دنیا کا ماہر ڈاکٹر جو اس کو بچا سکے؟ وقیل من راق وظن انہ الفراق، جس شخص کو موت آئے گی وہ سمجھ جائے گا کہ اب دنیا میں بہت دیر تک میں رہنے والا نہیں ہوں، سمجھ جائے گا، یقین کر لے گا کہ اب دنیا کے اندر میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، مجھے اپنوں سے جدا ہونا پڑے گا، گھر بار سے جدا ہونا پڑے گا، جائیداد کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، بیوی بچوں کو سلامت کہتے ہوئے ان کو سلام کہتے ہوئے جانا پڑے گا۔ یہ انسان ہر موت کے وقت ہر انسان کو یہ گھڑی یاد آتی ہے۔ وظن انہ الفراق، قرآن کہتا ہے والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے مل جائے گی، انسان موت کے وقت ایڑی کو رگڑے گا، پنڈلی کو پنڈلی سے رگڑے گا۔ الی ربک یومئذ المساق، ہاں یاد رہے اپنے پروردگار کی طرف ہی ہم اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے موت ایک ایسی چیز ہے، کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، کیسی مجبوری کا عالم ہوتا ہے۔ خود مرنے والا بے بس ہے، دنیا کے اندر اگر اس کو عہدیدار بن گیا، بڑے سے بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا منصب والا کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنی زندگی میں حسین و جمال کا پتلا رہا ہو، زندگی کے اندر جو دولت اور جائیداد کے انبار رہے ہو، زندگی کے اندر اس کی شہرت کے چرچے ہو، زندگی کے اندر اس کی طاقت کے چرچے ہو، اس کے پیسے کے چرچے ہو، اس کے بنگلے کے چرچے ہو، اس کی گاڑی کے چرچے ہو، لیکن موت ایک ایسی بے بسی کا عالم ہے جہاں ساری چیزیں مجبور ہو جاتی ہے۔ گھر والے مجبور ہیں کہ جس کو ہم اور آپ سہارا مانتے تھے، جس کو ہم اور آپ ماں کہتے تھے، جس کو ہم اور آپ بہن کہتے تھے، جس کو ہم اور آپ زندگی کا سہارا کہتے ہیں، یہ سارے سہارے موت کے وقت بے بس ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سب سے زیادہ بے بس موت کے وقت ایک طبیب اور ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم اور ایک معالج ہوتا ہے، جس کی آخری کوشش یہ رہتی ہے کہ مرنے والے کو دنیا کی سب سے بہترین دوا دے کر اس کو بچا لیا جائے۔ دنیا کے اندر آج تک ایسی کوئی دوا اور ایسی کوئی ٹونک بنی ہی نہیں جس کے ذریعے ہم مرنے والے کو بچا سکے، اسی لیے ایک طبیب اور ایک ڈاکٹر مرنے والے کو بچانے میں بڑا بے بس اور مجبور رہتا ہے۔ کوئی نہیں بچا سکتا، کون سی طاقت ہے جو بچا سکے ایک مرنے والے کو؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں کے اندر کہا اذکروا ہادم اللذات یعنی الموت، لوگوں زندگی کے لمحے لمحے میں، زندگی کی سیکنڈ میں، زندگی کی ہر سانس کے اندر تمہیں کبھی آخرت کو اور موت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذت دنیا کی یہ ظاہری لذت موت کی ہلکے سے جھلکے سے اور موت کی ہلکی سی کڑک سے یہ ساری لذتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی لذت ہے بتاؤ ذرا، وہ کون سی لذت ہے جو موت کی یاد پر بھی ہمیں مزہ دے؟ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو موت یاد آنے پر وہ لذت ہمیں لبانے لگے، وہ لذت ہمیں مزہ دینے لگے۔ کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو موت کی یاد پر جب ہمیں موت یاد آ جائے بتاؤ وہ کون سی لذت ہمیں مزہ دیتی ہے؟ کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو موت کی یاد پر ہمیں مزہ دے۔ موت جہاں
زندگی میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں بچپن سے لے کر بچپن تک، جو سارے واقعات ہمارے اور آپ کے پاس رونما ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن موت سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں موت سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں موت کے وقت جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا کئی مقامات پر موت کے حالات کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل کے اندر موت کے وقت کا ذکر کیا، 18ویں پارے کے اندر سورۃ المؤمنون کے اندر ذکر کیا، اسی طرح 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ سارے حالات جو موت کے وقت ایک انسان پر طاری ہوتے ہیں۔ یاد رہے، موت کے وقت سکون، چین، اطمینان، راحت اسی کے حق میں آئے گی جو موت کی دہلیز تک عبادتوں کے راستے سے پہنچا ہو۔ دہلیز یعنی دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی دہلیز یعنی دروازے سے جو ہم جہاں سے انٹری کرتے ہیں اور جہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں، اس کو دہلیز کہتے ہیں۔ موت کے وقت سکون اسی کو میسر ہوگا جو موت کی دہلیز تک، زندگی کی آخرت تک، موت کی دہلیز تک عبادتوں کے راستوں سے گیا ہو۔ زندگی کے اندر موت کے وقت اسی کو سکون میسر ہوگا جس نے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر عبادتوں کا خیال رکھا ہوگا، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، زندگی کا لمحہ لمحہ اور سیکنڈ سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ موت کے وقت سکون اسی کو میسر ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ چین کی زندگی جی جائے، سکون کی زندگی جی جائے، اطمینان کی زندگی جی جائے اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ یہ تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ موت بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے، جہاں ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ چین، اطمینان اور راحت سے زندگی گزاری جائے۔ ہماری زندگی کے اندر ہم اور آپ کس طرح سے کئی فیسلٹیز کو ہم اور آپ تلاش کرتے کہ فلاں فیسلٹیز، اگر فلاں زندگی کے اندر فلاں نعمت ہوگی تو سکون کے ساتھ رہیں گے، فلاں چیز ہوگی تو سکون کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سارے سکون ایک حد تک، لیکن زندگی کے اندر جہاں ہم اور آپ جینے کے لیے سکون اور اطمینان اور راحت کو تلاش کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ضروری ہے کہ موت بھی سکون اور اطمینان اور چین اور راحت کے ساتھ آئے۔ کس کو آئے گی موت سکون کے ساتھ؟ مومن، جس نے جو موت کی دہلیز تک عبادتوں کے راستے سے پہنچا ہو، جس نے اپنی زندگی میں عبادتیں کی ہو، بڑے سکون کے ساتھ اس کو موت آئے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے موت کے وقت فرشتے حاضر ہوں گے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر کشی 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل کے اندر کی کہ موت کے وقت فرشتے مرنے والے سے جو مومن ہوں گے، جس نے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی، شرک سے بچا ہوا ہوگا، توحید پرست رہا ہوگا، اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ کس لیے؟ بما کنتم تعملون، تم نے زندگی کے اندر اچھے اچھے کام کیے۔ اسی لیے ہم اور آپ نیک اور صالح لوگوں کو مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے، ان کی ڈیتھ باڈی کو، ان کی لاش کو ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسکرا رہی ہے۔ کیوں مسکراتے ہیں یہ لوگ؟ فرشتے کو دیکھتے اور فرشتے ان کو دلاسا دیتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے،
تم نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، فرشتے تم کو سلام کہتے ہیں، تم اپنی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابھی جنت میں دخول تو بہت دور ہے، جنت میں ابھی جانے کے لیے قیامت برپا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جنت میں جانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ قبر کے اندر سکون اور اطمینان کے ساتھ تمہاری زندگی ہے، تمہیں دنیا سے جانے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرنے والا سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ایک طرف اس کو اس کا غم ہوتا ہے اور ایک طرف فرشتے دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہم عرض کرتے ہیں، تم اپنی جنت کے اندر پاکیزہ رب کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں تم نے بڑے نیک کام کیے۔ وہیں پر کافر، رب کا نافرمان، زندگی میں گناہ کرنے والا، کیا آپ کو پتا ہے جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی روح جو ہوتی ہے نا جسم کے اندر چھپ جاتی ہے، فرشتے کو دیکھ کر جسم کے کونے کونے میں چلی جاتی ہے کہ کہیں فرشتہ یہاں سے اخذ نہ کرے، کہیں فرشتہ یہاں سے ہتھوڑی مار کر نہ نکلے، چھپ جاتی ہے، جسم کا کونا کونا تلاش کرتی ہے کہ کون سے کونے کے اندر چلے جاؤں، کون سی جگہ چھپ کر بیٹھ جاؤں جہاں فرشتہ مجھے پکڑ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کشی کو یوں کہا، سورۃ المؤمنون جو کہ 18ویں پارے کی سورہ ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا حتی اذا حضر احدهم الموت، جب کافر میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے جسم کے اندر چوبنے لگتی ہے، اور یہ کافر شخص جب فرشتوں کو دیکھتا ہے ان سے منت سماجت کرے گا، آپشن رکھے گا، قال رب ارجعون، اے اللہ زندگی دوبارہ دے دے، منت سماجت کرنے لگے گا، آفر پیش کرے گا کہ الہ العالمین لعلی اعمل صالحا، اے الہ العالمین تھوڑی اور مہلت دے دے، ذرا میں اپنی زندگی میں واپس پلٹوں گا اور نیک اعمال کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو موت کے وقت بڑبڑا رہا ہے، یہ تو ایک بات ہے جو موت کے وقت وہ بڑبڑا رہا ہے، بیجا بات ہے، موت کا وقت کسی سے کوئی مہلت تلاش نہیں کر سکتا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سیکنڈ رتی برابر بھی یوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ کافر کی روح چھپنے کی کوشش کرے گی، لیکن فرشتے ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر مار مار کر اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، دیکھیے دو لوگوں کی حاضری ہوتی ہے موت کے وقت۔ عمر بن عبدالعزیز کا موت کا وقت جب آیا تو وہ لوگوں سے کہتے، جو ان کے گھر والے ہوتے نا، موت کے وقت، عین موت کے وقت کہتے، لوگوں میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، نہ وہ انسانوں میں سے ہے اور نہ وہ جناتوں میں سے، یہ فرشتوں کی حاضری کو محسوس کر رہے تھے، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور اسی طرح موت کے وقت شیطان رجیم کی بھی حاضری ہوتی ہے، اور یاد رہے زندگی میں ہمارے ساتھ شیطان کی ہر گھڑی حاضری رہتی ہے، ہمارے ہر عمل میں اس کا دخل ہوتا ہے، لیکن ان تمام حاضریوں کے اندر موت کے وقت جو اس کی حاضری ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ شیطان رب کے قانون کو انسانوں سے، ہم میں سے ہر ایک سے سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، کیونکہ وہاں رہ کر آیا ہے، وہ اس کو پتا ہے انما الاعمال بالخواتم، آخری وقت میں اس کو میں نے ورگلا دیا،
یہ میرے شکنجے کے اندر آ گیا تو سمجھ جاؤ میں زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی لیے دیکھیں فوراً ڈیلیوری کے بعد بچہ جو روتا ہے، سائنسدان اس کی اور تفسیر کرتے ہو، سائنسدان اس کی اور باتیں بتاتے ہو، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو یہ شیطان اس کا ویلکم کرتا ہے، اسے کچوکا لگاتا ہے۔ پہلے ڈیلیوری کے فوراً بعد شیطان اس کا استقبال کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کا استقبال کرتا ہے اور ایک کچوکا لگاتا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ کسی کو مذاق میں چٹلی کھڑنا جس کو کہتے ہیں کچوکا لگانا کھڑ لیتے ہیں ہم اور آپ، بالکل شیطان استقبال کرتا ہے کہ آ جا، اب تیری میری یاری شروع ہوتی ہے، اب تیری میری دوستی شروع ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر عمل میں شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے خطرناک جو حاضری ہوتی ہے موت کے وقت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مشہور بڑے بہترین عالم تھے، محدث تھے۔ موت کے وقت لوگوں نے تلقین کی، تلقین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے موت کے وقت ہمیں کسی مرنے والوں کو ہلا کے نہیں کہنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، ہم میں سے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہے ہم اس کے پاس صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ شہادت کو ہم اور آپ دہراتے رہے۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا فوراً لائٹ ہو جائے گا، اس کو فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھے یہ کلمہ توحید کی تلقین کرتا ہے اور وہ پڑھنے لگے گا۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے لوگوں نے کلمہ توحید کی تلقین کی، یہ کہہ رہے تھے لا لا، نہیں نہیں۔ لوگوں نے تعجب کیا، ہم کلمہ توحید کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لا لا، نہیں نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہم پڑھنے سے کیوں انکار کریں، اتنے بڑے محدث ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل کو افاقہ ہوا، کہتے ہیں فرشتے مجھے تلقین کرنے پر ابھار رہے تھے، وہیں پر شیطان مجھے منع کر رہے تھے کہ مت کہیے مت کہیے۔ میں ان شیطانوں سے کہہ رہا تھا لا لا، نہیں تمہاری بات میں نہیں مانوں گا۔ یاد رکھو شیطان کی حاضری موت کے وقت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کی بڑی بھاری کوشش رہتی ہے کہ انسان کا خاتمہ جو ہو وہ اچھا نہ ہو، کلمہ کفر کے ساتھ ہو، کلمہ توحید کے ساتھ نہ ہو۔ یہ شیطان کی بھرپور کوشش رہتی ہے۔ اسی لیے احادیثوں کے اندر یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ الہ العالمین، شیطان کی موت کے وقت حاضری سے مجھے محفوظ رکھ۔ زندگی میں اس دعا کا اہتمام کرنا، زندگی میں ہم تمام کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ الہ العالمین، زندگی کا سب سے کٹھین مرحلہ جس کے اندر شیطان کی حاضری ہر انسان پہ باری پڑتی ہے، الہ العالمین اس شیطان کی حاضری سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہم اور آپ میں سے ہر ایک شخص کو کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی بات یاد رہے، آخری بات بتاتا ہوں، موت کے وقت جو نیک انسان ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اسے موت سے پہلے، یعنی موت سے پہلے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 مہینے پہلے کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ ہوگا۔ نہیں کہتے ہم لوگ اس نے ابھی اچھا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی میں یہ بھی دعا کیجئے کہ الہ العالمین مجھے نیک بنا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب ہم جمعہ سے جمعہ نماز پڑھنے آئیں گے، یہ سوچے میں مومن ہوں۔ دیکھیے شیطان جو ہے نا بڑا مکار ہے، ہم اور آپ کو چھوٹے چھوٹے عمل، چند نمازیں پڑھائے گا، چند نمازیں پڑھائے گا اور یہ کہے گا ارے تو بہت اللہ والا ہے، اور بہت سارے گناہ کروائے گا اور بہت سارے گناہوں کو ہمارے سامنے چھوٹا چھوٹا کر کے پیش کرے گا، اور ہماری عبادت جو کہ چھوٹی چھوٹی ہے اس کو بڑی بڑی بتائے گا۔ اس طرح سے شیطان ہم اور آپ کو ورگلاتا ہے کہ ہماری عبادت جو کہ چھوٹی چھوٹی ہے اسے بڑی بڑی بتائے گا،
اور ہمارے گناہ جو کہ بڑے بڑے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے بتائے گا، اور اس تصور کے ساتھ ہماری ساری زندگی کے ساتھ وہ کھلواڑ کرے گا۔ ہم یہ سوچے کہ میں مومن ہوں، کافر یعنی وہ لوگ، ہرگز نہیں۔ کافر کے اندر دو معنی ہے، اگر ہم رب کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی رکھی ہے، اس کی اگر ہم ناشکری کرتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہے، تب بھی ہم نمازوں کو نہیں آتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہے، جب ہمیں کوئی ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے تب رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے، یہ بھی ایک ناشکری ہے اور یہ بھی ایک کفر ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم اور آپ موت کو یاد کریں، کیونکہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم اور آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف موڑنے کے لیے، ہم اور آپ کو بہت ساری کوشش کے اندر یہ موت کام آتی ہے۔ جہاں دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کی دولت ہمیں دنیا طرف لے جاتی ہے اور ہمارے دل کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہے، وہیں پر ان تمام رنگ رنگیلیوں کے اندر ایک موت ایک ایسی چیز ہے جو ہم اور آپ کو عبادتوں کے موڑ کی طرف موڑتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے لمحے لمحے کے اندر، زندگی کے سیکنڈ سیکنڈ کے اندر ہم اور آپ موت کو یاد کریں، موت کے وقت کو یاد کریں، اور یہ تصور لے کر چلے کہ ہم میں سے ہر شخص کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ تصور ہم اور آپ یہاں سے لے کر اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو موت کے وقت جو شیطان کی حاضری ہوتی ہے ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین زندگی کے ہر مرحلے میں ہم اور آپ کو موت کو یاد رکھنے کے الہ العالمین تو ہم میں سے ہر شخص کو توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب قرض سے پریشان ہیں ان کے قرض کے اندر آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین جو رشتہ دار تیرے دربار میں آ چکے ہیں، جو احباب تیرے دربار میں آ چکے ہیں، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔